السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہوگا کہ ایک صحت مند میرے بھائی کو، میرے بہن کو بیٹیاں اکثر زیادہ ہوتے ہیں اور بیٹے بالکل کم ہوتے ہیں، تو زیادہ تر بیٹیاں ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو برائے مہربانی سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے اچھے انفارمیشن کے لیے آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ ٹھیک اسی طرح ہر سسٹم کروموسوم سے شروع ہوتا ہے بچے اور بچیوں کا۔ میل اور فیمیل جو بچیاں ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی انسان کو زیادہ تر بیٹیاں ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں کم ہوتے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح سسٹم سارا کروموسومز کا ہوتا ہے۔ فادر کو کروموسومز ایکس وائی ہوتے ہیں، اور مادر کو یعنی کہ ماں کو خالی ایکس کروموسومز ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح فادر کا کروموسومز ایکس آ کے مدر کو کروموسومز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو پھر اسے بیٹی ہوگی، اور ٹھیک اسی طرح فادر کا وائی اور مادر کا ایکس آ کے ٹچ ہو جائے کروموسومز تو وہ بیٹا یعنی کہ بچہ بن پائے گا، گروتھنگ میں آ پائے گی۔ تو ٹھیک اسی طرح ٹوٹل 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ انڈے کی عمر یعنی کہ جو ماں کے بچے دانی میں جو انڈے کا جو عمر ہوتا ہے، انڈے کی عمر 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک اس کا عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر پہنچ جائے انڈے تو پھر جو نا بچہ ہونا لازمی ہے، اگر انڈے جلدی نہیں پہنچ پائے تو پھر بچہ بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح ٹوٹل 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر بچہ نہ ہو، بچہ کا صحت ٹھیک نہ ہو، بچے کا سر بڑا ہو یا ریڑھ کا ہڈی ٹیڑھا ہو، ہڈیاں ٹیڑھے ہو جائیں اور اندر سے پانی پکڑ جائے تو وہ بھی کروموسومز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کروموسوم کی خرابی کی وجہ سے یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کا بھی ٹریٹمنٹ یہی ہوتا ہے اسٹم سیلز کی مدد سے، یعنی کہ اسٹم سیلز اس سیلز کو کہتے ہیں جیسا کہ انسانی جسم کا جو چربی ہوتا ہے، اسی چربی کو نکال کے لیبارٹری میں اس کو جو ہے نا دوبارہ ری گروتھ کیا جاتا ہے۔ کروموسومز کو جو کروموسومز ویکنس ہو، کمزور ہو، ان کو ری گروتھنگ کے لیے اسٹم سیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح کچھ وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک صحت مند ماں کا، میرا بھائی کا بچہ صحت مند نہیں ہوتا اور بچے اچھی طرح نہیں بن پاتے ہیں۔ بچے کا جو نا آنکھ یا سر ٹیڑھا ہوتے ہیں، کمر ٹیڑھا ہوتا ہے۔ یہ وجوہات نمبر 1 ٹیسٹیکل فیلر کی وجہ سے بچہ نہیں ہو پاتا، یعنی کہ ٹیسٹیکل گوٹیاں ہوتے ہیں مرد حضرات کے، اس میں خرابی کی وجہ سے، فیلر کی وجہ سے صحت مند بچہ بھی نہیں ہو پائے گا اور بچہ بالکل نہیں ہو پائے گی۔ اور اس کے بعد جینیٹل کروموسومز یعنی کہ جینیٹیکل کروموسومز کی خرابی سے بھی بچہ نہیں ہوتا، جس کو جراثیم کہتے ہیں۔ جراثیمز جو نا اگر بالکل صحت مند نہیں ہو، جراثیم کمزور ہو، ویکنس ہو، تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد ایزوسپرومیا ٹیوب بلاکیج کی وجہ سے، اوری سیسٹائٹس کی وجہ سے، یعنی کہ جو بلاکیج ہوتے ہیں ٹیوبز میں پانی جیسے بلبلے جیسے زخم دانے آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچہ نہیں ہو پاتا۔ تو ٹھیک اسی طرح مینسز پرابلمز یعنی کہ ماواریوں میں خلل، ماواریوں میں خرابیاں، 1 مہینے میں 2 بار ماواری کا آنا، 3-4 مہینے کے بعد ماواری کا آنا، ٹھیک اسی طرح یہ بھی ایک سمٹم ہوتا ہے، وجوہات ہوتا ہے بچہ نہیں ہونے کا، اور بچہ خراب پیدا ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ اور ماواری کے فوراً بعد ماواری رک جائے، ماواری رکنے کے فوراً 1 ہی ہفتے کے اندر ملاپ سے بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ فولیکل اووریسز ویکنس کی وجہ سے، یعنی کہ جو انڈے اچھی طرح نہیں بن پائے، انڈے کا عمر 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے تک ہوتا ہے، انڈے اچھی طرح نہیں بن پائے تو بھی بچہ نہیں ہو پائے گا۔ جنات اثرات کی وجہ سے بھی ایک صحت مند ماں کو بچہ نہیں ہو پاتا۔ سسٹم میں نے بتا دیا، کروموسومز کی وجہ سے بچے کی خرابیاں، زیادہ تر بیٹیاں پیدا ہونا، بیٹا پیدا ہونا، یہ سسٹم کروموسوم سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔